السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت خاص اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن کی 15 سنتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ 15 سنتیں جو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، جن کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے، ویڈیو کو لائک کر کے پورا دیکھ کر ان 15 سنتوں کو آپ اچھی طرح سیکھ لیجئے اور ہر جمعے کے دن ان 15 سنتوں پر عمل ضرور کیجئے۔ ایک تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، سنتیں بھی ادا ہوں گی، اور دوسری بات اللہ اس کے رسول کا قرب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جمعے کے دن ان 15 کاموں کو کرنا سنت ہوتا ہے۔ نمبر 1، غسل کرنا یعنی نہانا۔ بہت سارے بھائی جمعے کے دن اس لیے نہیں نہاتے کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاک ہیں، ہم وضو بنا کر ایسے ہی جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، بلا شبہ اگر آپ پاک ہیں تو وضو بنا کر آپ جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ جمعے کے دن اگر آپ غسل کریں گے تو ایک تو آپ کا تازہ غسل ہو جائے گا، آپ کی پاکیزگی کو تازگی حاصل ہو جائے گی، اور دوسری بات سنت بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ لہذا جمعے کے دن کی پہلی سنت غسل کرنا، اور جمعے کے دن کی دوسری سنت مسواک کرنا۔ اب یہ مسواک کیا چیز ہے؟ یہ نیم یا زیتون یا کسی بھی پودے کی ریشے دار لکڑی کو کہا جاتا ہے، جس سے دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ اور مسواک ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اس سے دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور مسواک کے حوالے سے ہم سب کی روحانی ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے، خواہ دن میں یا رات میں، تو آپ وضو بنانے سے پہلے مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے ثواب میں 70 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ان دونوں حدیثوں کو سن کر آپ نے اچھی طرح اندازہ کر لیا ہوگا کہ مسواک کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ حالانکہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم مسواک کے مکمل فائدے بیان نہیں کر رہے، ہاں کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ مسواک اور اس کے مکمل فائدوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لہذا جمعے کی دوسری سنت مسواک کرنا ہے، اور جمعے کی تیسری سنت خوشبو لگانا ہے۔ خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں۔ نمبر 1، نماز پڑھنا، اور نمبر 2، نیک رفیق حیات یعنی نیک سیرت بیوی، اور نمبر 3، اچھی خوشبو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ لہذا حضور کو یہ 3 چیزیں دنیا میں بہت زیادہ محبوب تھی۔ لہذا جمعے کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نمبر 4، تیل لگانا۔ نمبر 5، صاف و شفاف پاکیزہ پاک صاف کپڑے پہننا جمعے کے دن، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور نمبر 6، جمعے کے دن فجر کی نماز میں مسنون تلاوت کرنا۔ اور مسنون تلاوت یہ ہے کہ کبھی کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ الف لام میم اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ لہذا کبھی کبھی جمعے کے دن فجر کی نماز میں ان سورتوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل ہو جائے۔ اور نمبر 7، جمعے کی اذان کے وقت خرید و فروخت اور اپنے دنیا بھر کے کام بند کر دینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 8، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، پیدل نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ہاں اگر مسجد دور ہے یا بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نمبر 9، جامع مسجد
جلدی پہنچ جانا نماز جمعہ کے لیے۔ بہت سارے بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد میں جمعہ کے دن بھی بہت زیادہ دیر سے پہنچتے ہیں، حالانکہ روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جمعے کے دن اللہ کے مقدس فرشتے مسجد کے دروازے پر جنتی رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو جمعے کے دن مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، اس کا نام جنتی رجسٹر میں سب سے اوپر لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اور نمبر 10، امام کے قریب بیٹھنا۔ امام کے قریب بیٹھنا جمعے میں، یعنی آگے والی صف امام کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اگر اس میں جگہ ہے تو امام کے قریب بیٹھنا یہ بھی بہت زیادہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو انسان دنیا میں امام سے زیادہ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت میں امام کے ساتھ جائے گا اور امام کے ساتھ ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 11، خطبہ جمعہ کو خاموشی سے چپ چاپ سننا۔ بہت سارے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ یا تو مسجد کی چٹائی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا آپس میں پاس ہی بیٹھے ہوئے نمازیوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا آپ بالکل بھی مت کیجیے، بلکہ جب امام صاحب خطبہ دینے لگیں تو بہت خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ چپ چاپ آپ خطبہ سنیں۔ نمبر 12، نماز جمعہ کی مسنون تلاوت کرنا۔ اور مسنون تلاوت یہ ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں کبھی کبھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ لہذا کبھی کبھی جمعے میں ان سورتوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے اور ثواب بھی ملتا رہے۔ نمبر 13، درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے روایتوں میں، لہذا ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن 80 مرتبہ حضور پر درود بھیجتا ہے تو اس کے گزشتہ 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 14، نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا اور قیلولہ کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قیلولہ کیا چیز ہے؟ تو قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوپہر کے بعد کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا کرتے، اور اسی سنت مبارکہ پر آپ کے مقدس صحابہ کرام کا بھی معمول رہا، عمل رہا۔ صحابہ کرام بھی دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کیا کرتے تھے، لہذا دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جمعے کے دن کی 14ویں سنت ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا اور قیلولہ کرنا۔ جمعے کے دن کی آخری اور 15ویں سنت ہے جمعے کے دن سورہ کہف تلاوت کرنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، پڑھا سورہ کہف کو، تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کی اس جگہ سے مکے تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری 15 سنتیں میں نے آپ کے دائرۂ محبت میں بیان کی۔ آپ ان کو اچھی طرح سیکھ لیجئے اور ہر جمعے کے دن ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اس کے رسول کا قرب بھی آپ کو حاصل ہوگا اور بہت زیادہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔